جو ملکہ سبا کا تخت آیا تھا وہ کچھ لوگ کہتے ہیں اسم اعظم سے آیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں جادو کے ذریعے آیا تھا. کس طرح سے آیا تھا وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے؟ جو اللہ کا نام کثرت سے پڑھتے ہیں ان کو اللہ کی مدد ملتی ہے، اللہ کی مدد ان کے ہر کام میں شامل حال ہوتی ہے. آج کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ کسی انسان کے پاس کوئی غیبی طاقت موجود ہو، تعویذ کروایا جا سکتا ہے یا حفاظت کے لیے تعویذ پہنا جا سکتا ہے. انسان کا اتنا دشمن نہیں ہے جتنا شیاطین انسان کے دشمن ہے. اور یہ بات میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ انسان پہ اتنا جادو نہیں کرتا جتنا شیاطین انسان کے اوپر جادو کرتے ہیں. کون سی 3 چیزیں ہیں اگر انسان اس کو ڈیلی اپنی لائف میں کر لے تو کسی بھی دشمن سے، کسی بھی بیماری سے، جادو سے، جنات سے محفوظ رہے گا؟ ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے پلک جھپکنے سے پہلے دربار میں پہنچ گیا تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ تخت اسم اعظم کے ذریعے پہنچا تھا یا جادو کے ذریعے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو اور جنات سے پروٹیکشن کے لیے روزانہ کون سا عمل کرتے تھے اور صحابی رسول کو شیطان نے کون سی قرآنی آیت بتائی تھی؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کریں. آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے ایک امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں. کہا جاتا ہے جو ملکہ سبا کا تخت آیا تھا وہ کچھ لوگ کہتے ہیں اسم اعظم سے آیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں جادو کے ذریعے آیا تھا. کیا فرق ہے اور کس طرح سے آیا تھا وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے؟ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے اپنی جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں انسان کو اشرف المخلوقات قرار دی ہے. ہمارا اس وقت جو معاشرہ چل رہا ہے اس میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ جنات بہت طاقتور ہیں اور جنات انسانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، جبکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی. انسان کے مقابلے میں جنات کوئی حیثیت نہیں رکھتے. شرط یہ ہے کہ انسان ہونا چاہیے، اور انسان کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والا ہو. ایک مسلمان اپنی ایمانی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جنات اس کے سامنے کسی میدان میں بھی ٹک نہیں سکتے. ملکہ سبا والا جو واقعہ ہے اس کے اندر ہی دیکھ لیا جائے تو 2 لوگوں نے یہ کہا تھا. سب سے پہلے ایک جن نے کہا تھا اس محفل میں جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس کون لے کے آئے گا. تو جن کھڑا ہوا تھا، جن نے کہا تھا کہ میں لے کے آؤں گا اتنے وقت میں. اور دوسرا وہ ایک شخص کھڑا ہوا تھا. روایات میں آتا ہے، جو تاریخی روایات ہیں، کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا آصف بن برخیہ. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ پلک جھپکیں گے، آنکھ بند کر کے کھولیں گے تو تخت آپ کے پاس ہوگا. اور قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا. اس علم کی بدولت انہوں نے یہی کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کر کے کھولی تو ملکہ بلقیس کا تخت سامنے تھا. اب آپ کا سوال یہ تھا کہ وہ جادو کے ذریعے آیا ہے یا وہ اسم اعظم کے ذریعے آیا ہے. دیکھیں، سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ بندہ ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا جو جادو کرتا یا کرواتا ہوتا، کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے. اور جس طرح ہماری شریعت کے اندر جادو کرنا اور کروانا حرام ہے، اسی طرح جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ گناہ تھا اور بالکل اس کی اجازت نہیں تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے بندے کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے. تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ وہ جادو کے ذریعے نہیں آیا. اب رہ گئی دوسری بات، قرآن پاک نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا. جادوگر کے پاس کتاب کا علم نہیں ہوتا، اس کے پاس شیطانی علم ہوتا ہے. شیطانی قوتیں ہوتی ہیں، منتر ہوتے ہیں، غلیظ عملیات ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے علاوہ غیر سے مدد مانگتا ہے. جبکہ کتاب کے علم والا بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے،
قرآنی آیات پڑھتا ہے، اللہ کے نام پڑھتا ہے، مسنون دعائیں پڑھتا ہے۔ تو آصف بن برقیہ جو ہیں ان کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب آگے جو صراحت ہے کہ وہ اسم اعظم تھا، تو اس کے متعلق قرآن پاک میں صراحت سے موجود نہیں ہے، البتہ جو تفاسیر ہیں ان کے اندر یہ بات ہے کہ ان کے پاس اسم اعظم تھا، اللہ کا نام تھا۔ اور جن اولیاء اللہ کے پاس اسم اعظم تھا ہے، یا جو اللہ کا نام کثرت سے پڑھتے ہیں، ان کو اللہ کی مدد ملتی ہے، اللہ کی مدد ان کے ہر کام میں شامل حال ہوتی ہے۔ دیکھیں، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، جو بندہ چاہتا ہے اللہ ویسے ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے معجزات ظاہر فرمائے ہیں۔ نبی کی نبوت کی سچائی کو ظاہر فرمانے کے لیے نبی کے ہاتھ پہ غیر معمولی جو واقعات ظاہر ہوئے ہیں انہیں معجزہ کہا جاتا ہے۔ بے شک، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کرنا اور چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کے حکم سے درختوں کا چل کے آنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا اژدہا بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا، اور اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نابینا پیدائشی اور کوڑی کو شفا دینا، یہ معجزات میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درختوں اور پتھروں کا سلام کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں کی زبان سمجھنا۔ اور میں قربان جاؤں، اس واقعے کو جب بھی میں پڑھتا ہوں بڑا محظوظ ہوتا ہوں۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، کیا مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، سارے نبیوں سے بڑھ کے اللہ نے آپ کو عزت اور مقام عطا فرمایا۔ سارے انسانوں میں سب سے زیادہ مقام جو ہے وہ نبی کا ہے، اور نبی سارے اکٹھے کر لیے جائیں ان سب کے مقام سے بڑا مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور اپنے ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، بھوک لگی ہوئی تھی، پتہ چلا کہ انہوں نے کھجوریں توڑی ہیں، تو حضور نے صحابہ کو ساتھ لیا جو اس وقت تھے، تو ان کے گھر میں چلے گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کر کے دکھایا ہے۔ حضور اطلاع دے کے بھی جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھار حضور بغیر بتائے بھی جایا کرتے تھے، جہاں بے تکلفی ہو وہاں بندہ جا سکتا ہے۔ حضور گئے، صحابی نے آپ کے بیٹھنے کے لیے انتظام کیا، خوشی کا عالم تھا کہ میرے گھر حضور تشریف لائے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پسند فرمائیں گے؟ میں کہ پتہ چلا تھا کہ کھجوریں توڑی ہیں تو کھجوریں کھا لیں گے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، بے تکلفی تھی نا صحابی سے۔ تو صحابی ایک دم کے لیے خاموش ہوئے۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے سے پہلے کھجوریں توڑی ہیں، لیکن آپ کے آنے سے پہلے ساری کھجوریں میں نے راہ خدا میں تقسیم کر دی ہیں، اب کچھ نہیں ہے کر اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں قریب کوئی کھجور کا درخت ہے؟ کہا یا رسول اللہ درخت ہے لیکن وہ خشک ہے۔ آپ نے وہ اپنی کملی والی چادر لی، صحابی کو دی، فرمایا کہ جاؤ اس کے نیچے بچھانا اور آواز دینا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں محمد رسول اللہ کی مرضی سے آیا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں میں نے چادر بچھائی، وہ کھجور کا خشک تنا ہرا ہوا، اسے کھجوریں لگی اور کھجوریں گرنا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ صحابی کہتے ہیں میں نے گٹھری باندھی اور لے کے حضور کی خدمت میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس چادر کو نہ اٹھاتے تو قیامت تک اس کھجور کے خشک تنے سے کھجوریں گرتی رہتی۔ یہ معجزات ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت اپنے نبیوں کے ہاتھوں پہ غیر معمولی کام کو ظاہر فرماتا ہے جسے معجزہ کہا جاتا ہے، اسی طرح اولیاء کرام جو ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ بھی اللہ غیر معمولی کام جو ہے وہ ظاہر فرماتا ہے جسے کرامت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں،
تو ایک دم سے آواز دی یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آؤ. ساریہ، حضرت ساریہ لشکر کو لے کے میدان جہاد میں اترے ہوئے تھے. تو حضرت ساریہ اور لشکر نے وہ آواز سنی جو حضرت عمر نے لگائی تھی، اور انہوں نے حفاظت کے لیے وہ اس طرف گئے. اب دیکھیں یہ آواز اللہ نے اس لشکر تک پہنچائی، اور پھر وہ لشکر کا جو معاملہ ہے وہ حضرت عمر کو دکھایا. یہ کرامت ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر کی شیشی کھولی، اللہ کا نام لیا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ پر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس کو پی لیا اور آپ محفوظ رہے، اللہ نے بچایا. یہ ہے کرامت. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ پھر اللہ کے ہو جاتے ہیں، جیسے وہ چاہتے ہیں اللہ کرتے رہتے ہیں. تو آصف بن برخیہ کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اسم اعظم تھا ان کے پاس، انہوں نے وہ پڑھا. ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے کے برابر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا. آج بھی اگر کوئی محنت کر لے، آج بھی اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، اپنے رب کے ساتھ اپنی لو لگا لے، تو یہ چیزیں کوئی عجیب نہیں ہیں اور بعید بھی نہیں ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. آج کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ کسی انسان کے پاس کوئی غیبی طاقت موجود ہو؟ بے شک جتنے بھی اولیاء اکرام گزرے ہیں اللہ رب العزت کا ان پہ خاص فضل و کرم ہوتا ہے. دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جب وہ قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ پھر ان کی قسم کو سچا کرنے کے لیے کام کو اس طرح کر دیتا ہے. سبحان اللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا پڑتا ہے. بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری کرامتیں ہیں، بہت سارے کام ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں پہ ظاہر فرمائے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی سیکرٹ کورس ہوتے ہیں، کوئی قرآنی آیات، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں اگر انسان اس کو پڑھ لے تو کوئی ہڈن پاور مل جاتی ہے انسان کو. ہوتا ہے ایسا؟ جی بالکل، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا پڑتا ہے. بات وہی ہے جو میں نے پہلے کی ہے کہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا پڑتا ہے. دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں، ایک راستہ ہے خیر کا اور ایک راستہ ہے شر کا. اگر آپ شر کا راستہ اختیار کریں گے تو شیطان آپ کے قریب ہوتا چلا جائے گا، وہ آپ کا دوست بنتا چلا جائے گا، کام آپ کے وہ بھی کر دے گا، لیکن وہ راستہ شر کا ہے جو سیدھا جہنم کی طرف لے کے جائے گا. خیر کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس سے اللہ کے ساتھ ایک تعلق مضبوط ہوگا. جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں، اس میں اللہ کامیابی دے گا. جو آپ چاہتے ہیں اللہ اسی طرح کرتا چلا جائے گا. خیر کا یہ جو راستہ ہے یہ آپ کو اللہ کی رضا بھی دے گا، اللہ کے محبوب کی رضا بھی دے گا، اور قیامت والے دن میدان محشر میں بھی آپ کو شرمندہ اور مایوس نہیں کرے گا اور سیدھا جنت کے اندر لے کے جائے گا. آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے عملیات و وظائف اور ایک ہے جادو. جادوگر شیطان کا راستہ اختیار کرتے ہیں، کام ان کے ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمان کے لیے آزمائش ہے. اچھا، یہاں پہ آپ نے خیر اور شر کی بات کی. کچھ لوگ کہتے ہیں اگر خیر کے لیے انسان کوئی جادو کرے تو وہ جادو جو ہے کیا جا سکتا ہے، جس طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں نوری جادو ہوتا ہے اور ایک کالا جادو ہوتا ہے. کیا فرق ہے اور واقعی جادو بھی نوری ہوتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھیں جادو جو ہوتا ہے نا یہ کبھی نوری ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جادو کہا ہی اسے جاتا ہے جس میں غیر شرعی اعمال کیے جائیں. جادو کہا ہی اسے جاتا ہے جس میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگی جائے. جادو کہا ہی اسے جاتا ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے. اور دوسری طرف جو نوری علم ہے جسے عملیات و وظائف کہا جاتا ہے، وہ علم وہ ہے جس کے اندر قرآنی آیات کو استعمال کیا جاتا ہے، مسنون دعاؤں کو استعمال کیا جاتا ہے، اللہ کے مبارک ناموں کو استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسرا وہ فائدے کے لیے کیا جاتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کیا جاتا. یہ واضح فرق ہے اس کے اندر. جو چیز کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جاتی ہے وہ جادو ہے،
اسی وجہ سے اسے حرام کہا جاتا ہے. دوسرا، جس تعویذ، جس وظیفے، جس عمل سے غیر اللہ سے مدد مانگی جائے وہ جادو ہے، وہ حرام ہے. اچھا، یہاں پر آپ نے تعویذ کا ذکر کیا. تعویذ کروایا جا سکتا ہے یا حفاظت کے لیے تعویذ پہنا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ تعویذ کی ممانعت اس صورت میں ہے جب کاغذ کے اوپر، تعویذ کہتے ہیں کاغذ کے اوپر کسی چیز کو لکھ کے دوسرے بندے کو دے دینا، حفاظت کے لیے، رزق کے لیے، شفا کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے دے دینا. اب اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر اگر تو کوئی قرآنی آیت لکھ کے دی ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. اگر اس کے اوپر کوئی مسنون دعا لکھ کے دی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس کے اوپر اللہ کے ناموں میں سے کچھ لکھ کے دیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، اس پہ کوئی منتر لکھ دیا ہے، اس پہ آپ نے کوئی شیطانی قوتوں سے مدد مانگ لی ہے یا اس طرح کا کوئی کام کر دیا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے، تو پھر تعویذ بالکل بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ایک جو سب سے بڑی چیز ہے، دیکھیں، عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے. اگر یہ عقیدہ مضبوط نہیں ہے، اب آپ اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ خسارے کے اندر ہی ہیں. اگر مجبوراً عملیات و وظائف و تعویذات کا سہارا آپ نے لینا ہے تو اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر میں کوئی عمل کر رہا ہوں، میں کوئی تعویذ لے رہا ہوں، تو یہ عقیدہ ہو کہ یہ تعویذ بذات خود کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ نے کرنا ہے. یہ ایک سبب ہے. جس طرح ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں دوا دیتا ہے، دوا ہم لے کے آتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ دوا نے شفا نہیں دینی، شفا اللہ نے دینی ہے، اور وہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ بغیر دوا کے بھی شفا دے. لیکن اصول یہ ہے کہ بیماری آ گئی ہے، پرہیز کریں، دوا لیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ شفا دے گا. اسی طرح اگر روحانی مسئلہ آ گیا ہے، آپ عملیات و وظائف کا سہارا لیں، لیکن عقیدہ یہ ہو کہ جو کرنا ہے وہ اللہ نے کرنا ہے. نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے، ہر چیز پہ قدرت اس کی ہے، ہر چیز پہ اختیار اس کا ہے. وہ چاہے گا تو ہوگا، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. جو ہم کر رہے ہیں وہ اسباب کے درجے میں کر رہے ہیں، سبب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، اس میں اثر ڈال کے تکمیل تک کام کو پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے. اچھا، آپ بھی ڈیلی بیسس پر، آپ کا ادارہ بھی ہے، آپ علاج کرتے ہیں جادو کا، جنات کا اور اس طرح کے بہت سارے معاملات کا. مجھے بتائیں کہ اس طرح کے کیسز سب سے زیادہ آتے ہیں، جادو کے یا جنات کے؟ جی الحمدللہ، ہمارا ادارہ ہے شفاء الدہر کے نام سے. لوگ علاج کے لیے ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں اور لوگ ہمارے پاس آتے بھی ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ کس طرح کے کیسز آتے ہیں، تو جادو اور جنات کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں، کیونکہ انسان کا اتنا دشمن نہیں ہے جتنا شیاطین انسان کے دشمن ہے. اور یہ بات میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ انسان پہ اتنا جادو نہیں کرتا جتنا شیاطین انسان کے اوپر جادو کرتے ہیں. اوکے، شیطان بھی انسان پر جادو کروا سکتا ہے؟ کروا سکتا ہے. اس کا کام ہے انسان کو بھٹکانا، انسان کو راستے سے ہٹانا. بہت سارے کیسز اس طرح کے آتے ہیں کہ بندہ آگے پیچھے ٹھیک رہتا ہے، نماز کا ٹائم ہوا، تلاوت کرنے لگا، تہجد پڑھنے لگا، کوئی بھی نیکی کا کام کرنے لگتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا دل گھبرانا شروع کر دیتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، عبادت کی طرف جانے لگتا ہے تو کوئی چیز اسے جانے نہیں دیتی. اب یہ کون سی چیز ہے جو جانے نہیں دیتی؟ وہ شیاطین ہے، کہ ان کے جو بڑے گرو ہیں انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی اپنے چیلوں کی کہ اس بندے کے دل میں وسوسہ بھی ڈالنا ہے اور اس بندے کو اس کے وجود کے اندر داخل ہو کے اس کو بیمار بھی کرنا ہے تاکہ یہ عبادت نہ کر سکے. اب دیکھیں، شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، کوئی شک نہیں اس میں، اور اس نے مہلت لی ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور وہ اپنی کوشش کر رہا ہے. شیطان اپنا دربار لگاتا ہے، اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی کیا کام کیا، رپورٹ لیتا ہے ان سے، کارگزاری لیتا ہے کہ کیا کام کیا. کوئی کہتا ہے جی میں نے فلاں بندے کو چوری پہ لگایا، کہتا ہے ٹھیک ہے کام تو ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے کہ تجھے شاباش دوں. اچھا ہاں بھائی دوسرے کو میں نے جی شراب پہ لگایا، ٹھیک ہے کام
کیا ہے لیکن اتنا بڑا نہیں. میں نے جی اس کو نماز نہیں پڑھنے دی, میں نے اس کو والدین کا نافرمان بنا دیا, میں نے اس کے سے یہ جرم کروا دیا, یہ جرم کروا دیا. سنتے سنتے نا ایک بندہ اس کا چیلا کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے جی میں نے آج میاں بیوی میں لڑائی کروائی ہے, میاں بیوی میں جدائی کروائی ہے, میاں بیوی میں طلاق کروائی ہے. تو شیطان جو ہے وہ اس کو بلاتا ہے, بلا کے اس کو سینے سے لگاتا ہے, اس کو شاباش دیتا ہے کہ ہاں یہ کام تو نے کیا ہے. نعوذ باللہ. اس وقت جو طلاق کے کیسز چل رہے ہیں نا, بے شک دونوں جانب سے کوتاہیاں کمیاں ہوتی ہیں, لیکن زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ وسوسوں کی بنیاد پہ ہیں, وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہیں. اور کچھ لوگ تو حسد کی بنیاد پہ میاں بیوی اگر کسی جوڑے کو خوش و خرم دیکھا ہے تو وہ برداشت نہیں ہوتا. اللہ نے ہر انسان کی قسمت الگ الگ لکھی ہے. کسی کے حصے میں زیادہ خوشیاں ہیں, کسی کے حصے میں کم خوشیاں ہیں, کسی کے حصے میں زیادہ غمیاں ہیں, کسی کے حصے میں کم غم ہے. یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے. کسی کو وہ رزق زیادہ دیتا ہے, کسی کو کم دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر انسان کو آزماتا ہوں, کسی کو خوف دے کے آزماتا ہوں, کسی کو خوشی دے کے آزماتا ہوں, کسی کو غم دے کے آزماتا ہوں, کسی کو مال دے کے آزماتا ہوں, کسی سے مال لے کے آزماتا ہوں, کسی کو اولاد دے کے آزماتا ہوں, کسی سے اولاد لے کے آزماتا ہوں. انسان کا کام ہے کہ اس کو کوئی تکلیف, پریشانی, غم پہنچتا ہے تو وہ اس پہ صبر کرے اور اللہ رب العزت سے صبر مانگے اور اللہ سے نعم البدل مانگے. ہوتا کیا ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے نہ پہنچے, لیکن کسی کی خوشی ہم دیکھ لیں تو ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتی, دل میں خیال آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کی خوشی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے جو اسے نعمت دی ہے, اس نعمت کو چھیننے کے لیے, اس سے اس نعمت کو ضائع کرنے کے لیے ہم جادوگروں کا سہارا لیتے ہیں. اچھا, جو شیاطین جادو کرتے ہیں کسی انسان پر, کیسے پتہ چلتا ہے اور کس طریقے سے کرتے ہیں؟ اور جو انسان کو جادو کروا دیتا ہے تو کس طرح سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ جادو ہوا ہوا ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ معلوم کیا جائے گا کہ جادو ہوا ہے یا نہیں ہے. میں اگر ایمانداری سے یہ بات بتاؤں تو اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں مارکیٹ میں وہ ڈر بیچ رہے ہیں. جادو کی حقیقت ہے, انکار نہیں کیا جا سکتا, انسانوں سے زیادہ شیاطین کرتے ہیں, لیکن جادو اتنا بھی نہیں ہے کہ ہر بندے پہ ہی جادو, ہر بندے پہ ہی جادو, ہر بندے پہ ہی جادو. کوئی حادثہ, کوئی واقعہ پیش آ گیا, کوئی معاملہ ہو گیا, جادو ہے جی. چلتے چلتے ٹھوکر لگی, جادو کر دیا کسی نے. سواری خراب ہوگی, جادو کر دیا. کاروبار بند ہو گیا, یہ جادو ہوا. جادو, حالانکہ اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں. کاروبار کو ٹائم نہیں دینا, توجہ نہیں دینی, اس کا خیال نہیں رکھنا, کسی کے سہارے پہ اس کو چھوڑ دینا ہے تو اس میں تو ناکامی آئے گی. اپنی سستیاں نہیں دیکھنی, ڈالنا وہ دوسروں پہ ہوتا ہے. کمیوں کوتاہیوں کو نہیں دیکھنا ہوتا, دوسروں پہ ڈال دینا ہوتا ہے. باقی یہ چیزیں ہیں, لوگ کرواتے بھی ہیں, کاروبار پہ بھی کروا دیتے ہیں, صحت پہ بھی کروا دیتے ہیں, رشتوں پہ بھی کروا دیتے ہیں, اور اولاد پہ بھی کروا دیتے ہیں. یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جادو ہے بھی یا نہیں. چونکہ ہمارے پاس اکثر کیسز اس طرح کے آتے ہیں کہ جب ان کی تشخیص کی جاتی ہے, تحقیق میں جایا جاتا ہے, تو وہ نہ جادو ہوتا ہے نہ سایہ ہوتا ہے, نہ مطلب نہ آسیب ہوتا ہے, نہ جادو ہوتا ہے, نہ جنات ہوتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے ہاتھوں میں موبائل ہے, سب کچھ سرچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. بہت زیادہ بچے اور بہت زیادہ بچیاں اپنی بات منوانے کے لیے وہ اس طرح کی ایکٹنگ کرتے ہیں جیسے ہمارے اوپر کوئی روحانی اثرات ہو گئے. اور پوری مکمل ذمہ داری کے ساتھ جو ہے نا ہم یہ بات کہہ رہے ہیں, ہم نے بہت سے لوگوں کو اس طرح دیکھا ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, اگر کسی کے اوپر ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہے, اور اگلا پھر سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں بتائیں کہ ہم نے کس نے کیا ہے. پہلے ہی انہوں نے ایک ذہن بنایا ہوتا ہے, یہ پھوپھی کا کام ہے, یہ چچی کا کام ہے, یہ جو ہے ماموں کا کام ہے, یہ فلاں رشتہ دار کا کام ہے, فلاں رشتہ دار کا. ذہن میں ایک چیز انہوں نے بٹھائی ہوتی ہے, بس عامل نے تھوڑا سا اشارہ دینا ہوتا ہے, فساد, لڑائی جھگڑے, سارا کچھ شروع ہو گیا. اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہت کم اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں کہ اس طرح کے قریبی رشتہ دار کچھ کروائیں,
ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں وہ شیاطین کے تھرو ہوتے ہیں، اور اکثر جو ہے یہاں پہ صرف وہم ڈال کے بات کو پکا کرنے کے لیے شیاطین جو ہیں وہ رشتہ داروں کی تصویریں دکھا دیتے ہیں. میں پہلے جو ہے نا کچھ میں بتا دیتا تھا، اگر پوچھتے تھے کوئی کہ جی آپ بتائیں کہ ہمارے اوپر جادو کس نے کیا ہے، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، بتاتے نہیں تھے. جب وہ اصرار کرتے تھے کہ ہمیں کچھ عمل بتا دیں کہ جس سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ کس نے کیا ہے، تو پہلے بتا دیتے تھے، لیکن میں اب نہیں بتاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب عمل کرتا ہے تو عمل کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کے مطابق نہیں کرتا، وہ اپنی ترتیب سے کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ کر لیتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، وہ ذہن میں خیال لے کے سوتا ہے اور خواب کے اندر اس کو دیدار ہو جاتا ہے چچی کا، دیدار ہو جاتا ہے اس کو دوست کا، دیدار ہو جاتا ہے اس کو ماموں کا. صبح اٹھ کے وہ سمجھتا ہے جی میں نے رات عمل کر کے میں سویا تھا تو مجھے جو ہے نا وہ ماموں دکھایا گیا ہے، انہوں نے جادو کیا ہے. اب یہاں خاندانوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ کام کس نے کیا ہوتا ہے؟ یہ خیالات نے کیا ہوتا ہے اور شیاطین نے کیا ہوتا ہے. تو اس طرح اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہو جائے تو دیکھیں قرآنی آیات موجود ہیں، مسنون دعائیں موجود ہیں، اللہ کے مبارک نام ہیں، معوذتین موجود ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں جادو کی کاٹ کے لیے. تو ایسی صورتیں پڑھ کے سورہ بقرہ کے متعلق جو بتایا گیا ہے، سورہ فاتحہ موجود ہے، آیت الکرسی موجود ہے، تو ان صورتوں ان آیات کو اپنے استعمال میں لا کے ان سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، ورنہ ہر طرف فساد، جھگڑے اور لڑائیاں ہی چل رہی ہیں. نمبر 1، اگر کسی انسان کو شک ہو گیا کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے، کیا کرے؟ وہ کس طرح سے معلوم کرے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان جادو زدہ انسان کی شرٹ سے پتہ چل جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مرچوں کے عمل سے پتہ چلتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وظائف کرنے پڑتے ہیں. نمبر 1 تو پتہ کیسے چلے گا کہ گارنٹی ہے جادو ہوا ہے؟ جس طرح جسمانی امراض کی تشخیص ہوتی ہے اسی طرح روحانی امراض کی بھی تشخیص ہوتی ہے، اور تشخیص جو ہے وہ ماہر ہی کر سکتا ہے، اس نے ہی دیکھنا ہوتا ہے. ورنہ جو چیزیں ہمیں یوٹیوب گوگل پہ بتائی گئی ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے ہر بندہ مکمل اس طرح کی ایکٹنگ کر لیتا ہے جس کے لیے اگلے کو جاننا اور پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جو ماہر عامل ہوتا ہے وہ جان پہچان لیتا ہے. جہاں تک بات ہے خود سے اپنی تشخیص کرنے کی، ضرور ظاہری بات ہے ایک بندے کو اگر تکلیف ہے خود کو اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا مسئلہ معلوم ہو، میرا مرض معلوم ہو اور پھر اس کا علاج معلوم ہو تاکہ میں کر سکوں، تو ظاہری بات ہے اسے تکلیف ہے تو وہ اس کا علاج چاہتا ہے. تو ایسی صورت میں ایک تو یہ ہے کہ پانی کے گلاس سے آپ تشخیص کر سکتے ہیں، تعویذ سے بھی تشخیص ہو سکتی ہے، لوگ قمیص سے بھی تشخیص کرتے ہیں، بازو سے بھی کرتے ہیں، اور ایک آج کل وہ تسبیح سے بھی کرتے ہیں. مختلف طریقے ہوتے ہیں، ناخن میں حاضری کر کے کرتے ہیں، آئینے میں دکھا کے بھی حاضریاں کرتے ہیں. ہر بندے کا اپنا اپنا طریقہ ہے، لیکن جہاں تک حقیقت ہے میرا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے ان چیزوں پہ. تسبیح سے بھی لوگ کرتے ہیں. تو کل میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے وہ تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور پکڑ کے کہتی ہے میں اس پہ چیک کرتی ہوں. اچھا چیک وہ کیا کر رہی تھی؟ میں نے جو بات پہلے کی ہے نا یہ بات اس کے ساتھ مل رہی ہے کہ چیک کیا کر رہی تھی. چیک یہ کر رہی تھی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرا جو خامد ہے اس کے باپ کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے، جادو کے ساتھ ہوئی ہے یا تبھی موت ہوئی ہے. وہ تسبیح تھوڑا سا ہلتی ہے، کہتی ہے جی یہ جادو کے ساتھ ہوئی ہے. اب دیکھیں اتنی بات اس نے اپنے خامد کے کان میں ڈالی ہوگی، دوسروں نے سنی ہوگی، مرنے والا مر گیا ہے بالکل، لیکن دماغ خراب پیچھے کیے جا رہے ہیں کہ اس کو. اب تسبیح میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، ہمارے دوست بھی کرتے ہیں، عمل یہ موجود ہے، لیکن کہتے ہیں نا اپنی تسلی کے لیے بندہ یہ کہتا ہے، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ تسبیح کا عمل جو بندہ کرتا ہے وہ تسبیح مجھے کسی چیز کے ساتھ لٹکا کے پھر ہلا کے دکھائیں، پتہ چلے نا کہ واقعی موکلین اس کو ہلا رہے ہیں. بات صحیح ہے. میں ہاتھ میں تسبیح پکڑتا ہوں، پکڑ کے میں اسے حکم دیتا ہوں اور وہ اتنی تیز چلتی ہے، اتنی زور سے چلتی ہے، جواب دیتی ہے صحیح، میں نہیں مطمئن ہوتا اس میں.
کیونکہ اس میں زیادہ تر ہاتھ کا بھی ہوتا ہے. چلیں ایک بندے کے پاس تو عمل ہو گیا, اس نے اپنے عمل کے ذریعے اس کو چلا لیا. ایک بندے کے پاس عمل نہیں ہے, وہ اپنے ہاتھ کو حرکت دیتا ہے تو تسبیح نے تو چلنا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے موکلین تسبیح کے ذریعے بتاتے ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پھر تسبیح کو کسی چیز کے ساتھ لٹکائیں, اپنی پڑھائی کر کے موکلین کو بلائیں اور پھر انہیں کہیں کہ اب ہمیں ہاں یا نہ میں جواب دو. پھر دیکھتے ہیں تسبیح ہلتی ہے یا نہیں ہلتی. ایک تو پانی کے گلاس سے کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے, کوئی اس میں کچھ نہیں. پانی کا ایک گلاس لینا ہے, پانی کا ذائقہ ٹھیک ہو. جس بندے کے لیے تشخیص کرنی ہے وہ پہلے اس پانی میں سے ایک گھونٹ پیے گا تاکہ اسے پتہ ہو کہ ذائقہ ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر آپ پڑھائی کریں, درود پاک پڑھیں اول آخر 3 مرتبہ, 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں, 7 مرتبہ ہی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھیں, 7 مرتبہ ہی سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھیں, اور اس کے بعد 7 مرتبہ ہی آیت الکرسی پڑھیں. اور اس کے ساتھ سورہ جن کی ابتدائی آیات شتتا تک اور سورہ صافات کی ابتدائی آیات من تین اللازب تک, اور پھر آخری جو صورتیں ہیں 4 یعنی کافرون, سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ الناس, ان کو 7 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر پھونک لگا دیں. یہ آپ کسی کو کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور خود بھی مریض اپنے لیے کر سکتا ہے. اس کے اوپر پھونک لگائیں, پھر اس پانی کو لے اسے پیے. اگر پانی کڑوا ہے, پانی کا ذائقہ جو ہے تبدیل ہے, یا پانی سے اسمیل آ رہی ہے, تو پھر اس کے اوپر اثرات ہیں. بدبو آ رہی ہے تو جنات کے اثرات ہیں, پانی کڑوا ہے تو جادو کے اثرات ہیں, اور اگر پانی کا رنگ چینج ہو گیا ہے پڑھنے سے تو پھر نظر کے اثرات ہیں. دوسرا, قمیض پہ بھی لوگ کرتے ہیں, قمیض پہ بھی ہو جاتا ہے. جو بڑے اکابرین ہیں ان کی طرف سے یہ عمل آیا ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ قمیض پہ بالکل عمل کیا جا سکتا ہے, پڑھائی کی جا سکتی ہے, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ قمیض کو ماپا اچھے طریقے سے جائے. مریض خود ماپے تاکہ اسے پتہ ہو کہ میں نے کس طریقے سے اس کو ماپا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ عاملین جادو ثابت کرنے کے لیے بالشت کو پہلے چھوٹا کرتے ہیں, دوسری دفعہ جب ماپتے ہیں تو اس کو بڑا کر دیتے ہیں تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ یہ بڑھ گئی ہے. صحیح. انچی ٹیپ کے ساتھ اس کو ماپا جائے, پہلے بھی پڑھائی کی جائے, دوبارہ بھی پڑھائی کی جائے. اگر کوئی قمیض کے ذریعے چیک کرنا چاہتا ہے تو وہی پڑھائی ہے جو پانی کے اوپر کی ہے, وہی قمیض کے اوپر. اگر قمیض چھوٹی بڑی ہو گئی ہے تو اثرات ہیں, اگر اپنی جگہ پہ وہ قائم ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. اور یہ قمیض بڑی چھوٹی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ بڑی ہی رہے گی یا چھوٹی ہی رہے گی. عام طور پہ ہم نے سنا ہے لوگ یہ بات کہتے ہیں, جی قمیض ایک دفعہ جادو والے مریض کی قمیض کے اوپر آپ نے کیا, وہ بڑھ گئی, دوسری دفعہ کریں مزید بڑھ گئی, تیسری دفعہ کریں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو ایک جو اس کے اوپر کلمات پڑے گئے ہیں, ان کلمات کی برکت سے ایک نشانی دی جاتی ہے, بعد میں وہ فوراً اپنی اسی حالت میں آ جاتی ہے. بالکل صحیح. اور سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو سامنے بٹھایا جائے اور مریض کے اوپر پڑھائی کی جائے. اگر مریض کو نظر لگی ہوئی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی, جادو کے اثرات ہیں تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے, جنات کے اثرات ہیں تب بھی مریض کے سامنے آ جائیں گے. آپ آیات پڑھنا شروع کریں گے جس کے عامل ہیں. یہاں عامل کا ہونا ضروری ہے. کوئی بھی بندہ اگر پڑھنا شروع کرے, ہاں اگر کسی کا ایک لیول کا کام اس کے اوپر ہوا ہے جادو یا جنات کا, تو پھر کسی بندے کی بھی تلاوت سے وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. لیکن جب ظاہر ہو جائیں تو پھر ان کا کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. ایسی صورت میں عامل جس چیز کا عامل ہے انہی آیات کو, یا جو چیز وہ پڑھتا ہے حاضری کے لیے وہ پڑھے گا. جادو ہوگا تو بھی مریض کے سامنے حاضر ہو جائے گا, اور جنات ہوں گے تو بھی حاضر ہو جائیں گے. پھر اپنے طریقے کے مطابق اس کا علاج کیا جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بیماریاں ہوتی ہے وہ اکثر اس وجہ سے آتی ہیں کہ جنات انسان کو بیمار کر دیتے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ ہو گیا انسان پر, اسی لیے اس کی صحت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے. یہ پاسبلٹی ہوتی ہے؟ انسانی وجود کے ساتھ بیماریاں ہیں. بیماریوں پہ اللہ رب العزت نے انعام اس وجہ سے رکھا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک بندہ بیمار ہے نا, تو اس نے بیماری کو برداشت کیا ہے, شکوہ نہیں کیا, اللہ سے ناراضگی نہیں کی,
ویسے انسان اگر اللہ سے ناراضگی کر بھی لے تو اللہ کا کیا کر سکتے ہیں؟ اپنا ہی نقصان کرنا ہے نا. تو اگر کوئی تکلیف مصیبت بیماری پریشانی آ جائے تو اس پہ وہ صبر کرے, اللہ سے دعا کرے, اللہ پہ بھروسہ رکھے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے, تو اللہ رب العزت نے اس پہ اجر رکھا ہے. بیماری آتی ہے, ٹھیک ہے, بیماری آنے کی وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو اپنی خود کی بے احتیاطی ہوتی ہے, ایسی ٹھیک ہے. آج کل ہمارے کھانے اس طرح کے ہیں جو ہمارے بیماریاں دے رہے ہیں. موسموں میں بد احتیاطی کرنا یہ بھی بیماریوں کا سبب ہے. اللہ کی طرف سے بھی بیماریاں آ جاتی ہیں. اور رہی بات جادو اور جنات کے ذریعے, تو یہ بھی پاسبل ہے. جادوگر ٹارگٹ کرتے ہیں اگلے انسان کو کہ ہم نے اس کے کس حصے کو نشانہ بنانا ہے, اور اس حصے کو وہ مریض کر دیتے ہیں. جادو کے ذریعے بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں, جنات بھی بیماریاں لگا دیتے ہیں, لیکن علاج ہے. جس طرح ہم جسمانی بیماری ہو تو ہم علاج کرواتے ہیں, اسی طرح روحانی بیماری ہو تو اس کا بھی علاج ہے. جب روحانی طور پہ علاج ہو جائے گا تو جادو اور جنات کی وجہ سے جو بیماریاں لگی ہوں گی ان میں بھی اللہ رب العزت کی ذات شفا دے دے گی. اور یہاں پہ میں ایک بات اور بتا دوں کہ اکثر مریض اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر جب جنات اور جادو ہوئے ہوتے ہیں وہ مریض ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا علاج کروا رہے ہوتے ہیں, لیکن انہیں دوا فائدہ نہیں دے رہی ہوتی. ایک ڈاکٹر سے لی, دوسرے سے لی, تیسرے سے, کہیں بھی کچھ فائدہ نہیں ہو رہا, تو پھر وہ فوراً سے اپنی تشخیص کروائیں, روحانی مسئلہ ہو سکتا ہے. کیونکہ بہت سارے مریضوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب ان کا روحانی علاج کیا جاتا ہے تو پھر دوا فوراً سے ان کے اوپر اثر کرنا شروع کر دیتی ہے. جادو والے مریض کے اوپر دوا اثر نہیں کرتی. وہ تب ہی اثر کرے گی, تب ہی اس نے ٹھیک ہونا ہے جب اس کا جادو ٹوٹے گا, جب اس کے اوپر سے سایہ ختم ہوگا. اس طرح کے بے شمار کیسز ہمارے پاس آئے ہیں, جب ان کا روحانی علاج ہوا ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو شفا دی ہے. بالکل ٹھیک. پوڈ کاسٹ کے لاسٹ پہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, ایسی کون سی 3 چیزیں ہیں اگر انسان اس کو ڈیلی اپنی لائف میں کر لے تو کسی بھی دشمن سے, کسی بھی بیماری سے, جادو سے, جنات سے محفوظ رہے گا؟ ایک تو اپنا معمول بنائیں. دیکھیں, نماز کی پابندی جو بندہ اختیار کرتا ہے نا, یہ چیزیں اس کے قریب نہیں آتی. نماز کا پابند رہنا چاہیے. وظائف عملیات جو ہیں یہ ثانوی چیز ہیں. سب سے پہلے جو ہے نماز ہے, اس پہ اللہ کے بڑے وعدے ہیں, اللہ کی طرف سے بڑا اس پہ اجر و ثواب ہے. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں, کبھی رزاق کے پیچھے بھاگیں تو دیکھیں کیسے رزق آتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے وعدہ کیا ہے نماز کی پابندی کرنے والے کے ساتھ کہ جو نماز کی پابندی کرے گا میں اسے وسیع رزق عطا فرماؤں گا. لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, کام کے لیے ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے نا پھر میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. کوشش بڑی کرتا ہے, محنت بڑی کرتا ہے, لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا. تو ہمیں لوٹنا چاہیے اللہ کی طرف, ہمیں ذکر کرنا چاہیے. آیت الکرسی جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے, کیا لاجواب چیز ہے, باکمال چیز ہے. حفاظت بھی ہے اور اللہ کی وحدانیت ہے اس میں کہ جو بندہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے نوازتے ہیں, اللہ اس کے اوپر فضل فرماتے ہیں. حفاظت بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کی بھی بارش ہوتی ہے, کیونکہ اللہ کی توحید ہی ہے اس میں, اللہ کے نام ہے, اللہ کی بڑائی اور کبریائی ہے اس میں. جو اللہ کی تعریف کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے, اللہ اس کو محبوب بنا لیتے ہیں. جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا تو جیسے ہی مرے گا سیدھا جنت کے اندر داخل ہوگا. کتنا بڑا انعام ہے. اور پھر شیطان نے یہ آیت الکرسی صحابی کو بتائی کہ جو یہ پڑھے گا اس کی حفاظت ہوگی, مال و جان کی بھی حفاظت ہوگی, ہر چیز کی حفاظت ہوگی. صحابی نے جب واقعہ حضور کے سامنے رکھا تو آپ نے فرمایا جھوٹا تھا مگر بات سچی کر گیا. تو آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائیں. صبح اٹھیں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں, اپنے اوپر پھونک لگائیں, اپنے گھر اپنے بیوی بچوں پہ پھونک لگائیں, اگر دور ہیں تو تصورات میں لگا دیں. شام میں بھی اسی طرح 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں, پھونک لگائیں.
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر 7 مرتبہ صبح و شام پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جو بندہ صبح 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھتا ہے سارا دن اللہ کی حفاظت میں ہے، اور جو شام کو پڑھتا ہے وہ ساری رات اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اور آخر میں اگر آپ جادو جنات سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق آپ یہ عمل کریں، آپ محفوظ رہیں گے۔ آپ کا ساری زندگی کا معمول تھا، جب آپ پہ جادو ہوا تو جادو کے توڑ کے لیے یہ آخری 2 صورتیں نازل ہوئی، فلق اور ناس، معوذتین اسے کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ختم ہوا، پھر آپ رات کو سونے سے پہلے دونوں ہاتھوں پہ معوذتین کو پڑھ کے پھونک لگایا کرتے تھے، اور سر سے لے کے پاؤں تک آپ پورے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ جو شخص ایسے کرے گا اگر اس کے اوپر اثرات ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے، نہیں ہیں، کوئی کرنا چاہتا ہے تو اثرات ہو نہیں پائیں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے اسم اعظم کی ریالٹی، جادو اور جنات کے ریئل لائف کیسز اور ان کے پروٹیکشن کے وظائف پر بات کی۔ آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اسٹے ٹیونڈ۔